بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو چونکہ رمضان سے مناسبت ہے، رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور رمضان کی تیاری اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرو۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، نوافل اور دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے 15ویں شعبان کی، اس رات کی بے حد فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت پورے سال کا بجٹ فرماتے ہیں، پورے سال کا بجٹ بنتا ہے۔ کیا بجٹ بنتا ہے؟ سال میں 15 شعبان کی رات میں یہ بجٹ تیار ہوتا ہے کہ یہ پورے سال میں اگلے شعبان تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے مریں گے، کس کو کتنا روزی ملے گا اور کون کیا کرے گا، کہاں بارش ہوگی، کہاں سیلاب آئے گا، کس حصے میں کون سا عذاب آئے گا، یہ پورا بجٹ 15ویں شعبان کو تیار ہوتا ہے۔ انسان کے مرنے کا لسٹ آسمان پر ہوتا ہے، مردے میں نام آ جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے اندر فلاں آدمی مرے گا، لیکن دنیا میں وہ پلان زیادہ سے زیادہ بناتا ہے۔ حالانکہ مردہ کے لسٹ میں اس کا نام ہے، لیکن مرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس سال کے اندر چلے جائیں گے۔ یہاں وہ بڑا سے بڑا پلان بناتا ہے، محل بناتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا داری کی تیاری کرتا ہے۔ تو اس رات میں یہ پلان اور اللہ کے یہاں بجٹ کا رات ہے، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے اور نوافل، تہجد، اور سب سے زیادہ فضیلت ہے دعا کی۔ اس رات میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ ہم نے چونکہ پورے سال گناہ کر کے رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سال گزشتہ کیسے گزرا ہے، تو یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں سب سے زیادہ اہتمام دعا کا کرنا چاہیے اور توبہ کا کرنا چاہیے۔ تو وضو کریں، دعا کا اہتمام خصوصی طور سے کریں، نوافل پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد، تلاوت تو پورے مہینے کرنے کا ہے، اور مخصوص کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہے کہ الگ سے کچھ بتایا جائے، بس تلاوت کیا جائے، نوافل پڑھی جائے، تہجد پڑھا جائے اور دعا کثرت سے مانگا جائے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، چونکہ ہم گنہگار بندہ ہیں، ہم وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، ایک مجرم کی طرح امید اور یقین کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ استغفار بنائیں، ایک توبہ و استغفار کریں،
ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے رکھیں، اقرار جرم کریں، ہم اقراری مجرم بن جائیں۔ یا اللہ، ہم نے پورے سال شراب پیا، غیبت کیا، چغلی کیا، ناجائز کیا، جھوٹ بولے، گالی گلوچ کیا، جون سا بھی ہم نے گناہ کیا ہے، یا اللہ ہم کھایا تیرا گایا کسی اور کا، ناشکری کیا ہے، تو سب سے پہلے اقرار جرم کیا جائے، پورے عاجزی کے ساتھ، امید اور یقین کے ساتھ۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور مکمل نیت کر لیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، جو بھی گناہ ہم کر رہے تھے اس کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں۔ یا اللہ، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم پورا توبہ کریں۔ اگر ہم دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ہم سب سے پہلے توبہ و استغفار کریں، اپنے جرم کا پورا اعتراف کریں، اقراری مجرم بنتے ہوئے، اور یقین کے ساتھ ہم توبہ کریں، اور دل کے اندر میرا نیت ہو کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت 15ویں کے شب میں ہمارے رونے پر ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، گویا ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اور پھر اللہ سے پورے سال کے لیے رزق مانگیں۔ جو کچھ مانگنا ہے ہم خدا سے پورے امید اور یقین کے ساتھ دنیا کے لیے اور پورے عالم کے لیے دعا مانگیں۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گاؤں کو، علاقے کو اور ہمارے ملک کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اسے دور فرما۔ ہم پورے عالم انسانیت کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں۔ دعا رد نہیں ہوگی اگر ہم طریقہ کے ساتھ، باوضو ہو کر، توبہ کے ساتھ اللہ سے اگر گر گراتے ہوئے ہم جو کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو اس رات میں رد نہیں کرے گا۔ ہم دعا کریں، جو کچھ مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، دولت مانگنا ہے، علم مانگنا ہے، صحت مانگنا ہے، تندرستی مانگنا ہے، اپنے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے گھر کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، دوست و احباب کے لیے مانگو، دل کھول کر کے مانگو۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ہم کسی سے قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، رشتہ توڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس سے بھی توبہ کریں، اور دل کے اندر یہ بات رکھیں اور اللہ کے سامنے اقرار کریں کہ یا اللہ، ہم قطع رحمی کرنے والے میں اب نہیں رہیں گے، اب ہم صلہ رحمی کریں گے۔ یقین جانیے کہ ہم خدا سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے مانگنے پر جو مانگیں گے اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے رشتہ دار قبروں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کا تو خاص خیال رکھیں، چونکہ سال بھر ہمارے مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو ایسے نااہل ہیں کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، تو ہمارے جو مردار ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں قبروں میں پڑے ہوئے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ جس کو اپنی فکر نہیں، وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے، مرے ہوئے احباب کے لیے کیا فکر رکھیں گے؟ تو 15ویں کے شب میں ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا مانگیں، اور جو کچھ ہم نے تلاوت کیا ہے، جو کچھ ہم نیکیاں کر کے رکھا ہے، ہم ان کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، چونکہ ان کا ہم پر ڈھیر سارے حقوق ہیں، وہ قبروں سے ہم کو دعا دیں گے۔ ایسا نہ ہو
کہ ہم اس رات کا اہتمام نہ کریں، ہم سونے میں، کھانے میں، یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، یہ مرغا ہے، یہ جہاں جو رواج ہے، یہ حلوہ ہے، یہ روٹی ہے، یہ شب بارات اس کے لیے نہیں ہے۔ شب بارات تو ہے اپنی مغفرت کرواؤ اور اپنے مرحومین کی بھی مغفرت کرواؤ، اور سال کا جو بجٹ بنتا ہے اللہ رب العزت سے پورے۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹل موت ہو رہی ہے، حادثاتی موت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم دعا مانگیں، یا اللہ پورے سال ہمیں حادثہ سے محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما، لا علاج امراض سے محفوظ فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما، اور یہ بیماری جو پورے عالم کو پریشان کیے ہوا ہے، یہ کرونا، اس کے لیے دعا مانگیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کی رات اگر ہم یعنی 15 شعبان کی رات میں اگر ہم رو کر گر گرا کر خدا سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے دعا کو رد نہیں کرے گا، یقین کے ساتھ۔ تو دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور دعا تو اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے خاکساری کے ساتھ، اللہ کو مانگنے والا بندہ بے حد پسند ہے۔ دوسرے سے نہیں مانگا جائے، خدا سے مانگا جائے۔ دعا ہر طرح سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کے بارے میں آیا ہے کہ دعا 4 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ ایک تو ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہو بہو وہی دے دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگ کچھ رہے ہیں، اپنے انداز سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے بدلے دوسرے چیز عطا فرمائے گا۔ اب تو ہم بندہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اپنی ضرورت کا، ہمیں ضرورت کسی اور چیز کی ہے جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہم معمولی چیز مانگ رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہے۔ جی ہم مانگ رہے ہیں معمولی چیز، اللہ ہم کو صحت دے دیا، زیادہ ضرورت ہمیں صحت کی ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں دنیا میں مال و دولت، اللہ ہمارے بچوں کو علم دے دیا، اب وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں دولت، مل گیا ہم کو سکون اور عزت۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ کبھی کبھی مانگتے ہم کچھ ہیں، ملے گا کچھ، لیکن ملے گا کبھی تو جو مانگ رہے ہیں وہی ملے گا، اور کبھی اس کے بدلے اچھا سے اچھا ملے گا، اور کبھی کبھی مانگنے کے بدلے اللہ رب العزت آنے والے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں کچھ، لیکن اللہ ہماری ایکسیڈنٹ ہونے والی تھی، ہمارے رشتہ داروں کی ایکسیڈنٹ ہونے والی تھی، ہمیں اور پریشانی میں پھنسنا تھا، ہمارے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو روک دیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ ہم دنیا میں تو نیکی زیادہ کر نہیں رہے ہیں، دنیا میں اگر ہماری دعا رد ہو گئی، اللہ نے دیکھنے میں ملا کہ رد ہو گئی، لیکن رد نہیں، اللہ نے جمع رکھا۔ اب اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اگر مرنے کے بعد ہمیں جنت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس دن تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میری ساری دعا کو محفوظ کر دیا جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، دعا کا خاص اہتمام کیا جائے، اور اس رات تنہائی کی عبادت، انفرادی عبادت زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ اب یہ نہیں کہ مسجد میں جمع ہیں، چائے چل رہی ہے، شور و غل ہو رہا ہے، رات گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ پوری رات جاگ جائے، گپ گپاسٹک میں، سیر و تفریح میں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات صرف جاگ جانے کا نام 15ویں شعبان ہے، تو جاگ کر کے مسجد میں شور و غل کریں۔ یوں تو اجتماعی دعا، اجتماعی عبادت سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن فضیلت زیادہ ہے انفرادی، چونکہ ہم تنہائی میں روئے گر گرائے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، تلاوت ہو، نوافل ہو، تہجد ہو، اور سب سے زیادہ اہتمام مانگنے کا ہے۔ انشاءاللہ ہم خدا سے مانگیں گے تو پورے سال ہمارے لیے آسانی کا
معاملہ رہے گا، چونکہ یہ رات جو بجٹ بنے گا روز رزق کا بجٹ بنے گا، اور ہم خدا سے رزق بھی زیادہ سے زیادہ فراوانی کے ساتھ مانگیں، اللہ سے ہر چیز مانگیں جو ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی۔ یہ پوری رات عبادت و ریاضت کا خیال رکھیں، اور 15ویں دن روزہ رکھیں۔ جی، رات کو جاگیں اور دن میں روزہ رکھیں۔ روزہ کی بڑی اہمیت۔ اگر رات میں موقع ملے تو ٹھیک ہے، ہم قبرستان بھی جائیں، اپنے مردوں سے بھی ملاقات کریں، ایسا کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم چلے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم جائیں، اور وہاں بھی ثواب تو ہم گھر میں جو دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور مردے کے لیے جو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں وہ سارا اس کو مل رہا ہے، لیکن اگر ہم قبروں کی زیارت کرنے چلے جائیں تو قبر ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں بھی ایک دن ایسا آنا ہے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں پڑے ہیں، پتہ نہیں یہ سال میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، چونکہ دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں، آخرت میں مردوں کے لسٹ میں، اور دنیا میں انسان سوچ رہا ہے کہ ہم بہت دن رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رات خاص اہتمام کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں، استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ بہت محرومیت ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ رات گزر جائے اور گناہ معاف نہیں کرا سکے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اور ہم یہیں سے رمضان کی تیاری کریں۔ جی، مکمل تیاری کریں، اور ہم تلاوت و ریاضت پورے مہینہ کرتے رہیں، دعا اور استغفار کرتے ہی رہیں۔ یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ یہ جو رسم روایت بنا ہوا ہے کہ شب برات کے موقع سے یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، اور یہ قسم قسم کے کھانے پکانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ حلوہ ہے، یہ پوری ہے، یہ پوا ہے، یہ سب بالکل غلط ہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے وقت کو ہم یہ سب میں ضائع نہیں کریں، فضولیات میں ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ یہ بہت قیمتی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ سے مانگنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔